بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری جون شمارے کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پڑھتے ہیں، آج کا ٹاپک ہے شادی سے پہلے پاؤں کے تلوؤں کی مالش کے فوائد۔ جی، یہ پیج ہے ہمارا قارئین کے آزمودہ روحانی وظیفے، طبی ٹوٹکے، نسخے اور چٹکلے۔ اس کے اوپر یہ ٹاپک تھا، شادی سے پہلے پاؤں کے تلوؤں کی مالش کے فوائد، جو میں نے آپ کو بتایا۔ آئیں اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پاؤں کے تلوؤں کی مالش۔ میری شادی کی تیاریاں بہت ارجنٹ ہوئیں، سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ صبح کو نوکری پر جاتا، دوپہر کو کھانے کے وقت بھی شادی کے کام یا چیزوں کی خریداری میں مشغول رہتا۔ شام کو گھر آ کر گھر والوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار بھی لے جانا ہوتا تھا۔ پورے 24 گھنٹے میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے آرام کے ملتے۔ اس دوران مجھے پاؤں کے تلوؤں کی مالش کرنے کا خیال آیا۔ سارے کام اور نوکری پوری ذمہ داری اور تھکن کے بغیر انجام پائیں تو میں تقریباً 5 منٹ روزانہ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوؤں کی مالش کرتا تھا، تو پورا دن میرا فریش گزرتا۔ مجھے پہلے سے بہت زیادہ کام سر انجام دینے کی قوت ملنے لگی۔ کن پٹی کی مالش۔ پاؤں کے تلوؤں کی مالش کے ساتھ ساتھ کن پٹی کی مالش بھی کرتا، جس سے اگر نیند طاری ہوتی تو میں فریش ہو جاتا اور آنکھوں میں سے نیند غائب ہو جاتی تھی۔ شادی کے فوراً بعد بیوی کچن میں گئی تو کیا ہوا؟ شادی کے فوراً بعد میری بیوی نے کھانا پکانا بھی شروع کر دیا، کیونکہ شادی سے 2 سال قبل میری والدہ فوت ہو چکی تھیں۔ بہن کی میری شادی کے اگلے دن شادی ہو گئی۔ کھانا پکانے کے دوران سٹیم کی وجہ سے ہاتھ کی ایک انگلی کالی پڑ گئی، کافی جلن بھی ہو رہی تھی۔ عبقری دواخانے کے پروڈکٹ آگ شفا کے بارے میں میگزین میں پڑھ چکا تھا، تو میں نے مقامی ڈیلر سے آگ شفا خرید کر گھر لے آیا۔ بیگم کی انگلی پر ہلکی ہلکی لگا دی۔ چند بار لگانے سے انگلی پر آبلہ سا بن گیا تھا، پانی والا پھوڑا۔ جب وہ پھٹ گیا تو کالی جلد والی تہ انگلی پر سے اتر گئی اور نیچے نئی جلد سامنے آ گئی۔ یہ طبی فوائد دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، اور ایک ہمسایہ جو کہ دوست بھی ہے تو یہ فوائد اس سے شیئر کیے۔ اس نے اپنی بھانجی جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، اس کی بات مجھ سے شیئر کی اور بتایا کہ امریکہ میں میری بھانجی کا منہ بھی چائے سے جل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تقریباً 3 بار سرجری کی، ہر بار منہ پر سے پرانی کھال کی سرجری کے ذریعے اکھاڑتے اور پھر نئی کھال بننے کا انتظار کرتے۔ اس طرح اس کا چہرہ بڑی تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد صحیح ہوا۔ جب اس نے بھی آگ شفا کے وہی فوائد سنے تو فوراً جا کر آگ شفا خرید کر گھر میں رکھ لی، تاکہ کبھی بر وقت کام آ سکے۔ ہلدی اور دودھ کے فوائد۔ ہلدی اور دودھ کے فوائد میں نے سنے، استعمال کیا۔ تو اس کے استعمال سے سارے دن کی تھکاوٹ صبح کو اٹھتے وقت چکنا چور ہو جاتی تھی، دماغی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ پسی ہوئی سونف کھلائی اور بیوی تندرست۔ میری شادی کے بعد میری بیوی کو شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ بہت ساری ڈاکٹری دوائیاں، ویکسین استعمال کروائی، کیونکہ میرے سسرال والے ڈاکٹر کے دوائی استعمال کرتے تھے۔ میں چپ رہا۔ میرے ساس صاحبہ بھی اپنی ذاتی معالجوں کے پاس لے گئیں، لیکن کچھ افاقہ نہ پڑا۔ آخر میں اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ عبقری کی ویب سائٹ پر کوئی ٹوٹکا دیکھ کر آزماتے ہیں۔ کھانسی سے متعلق ٹوٹکوں میں پسی ہوئی سونف کو چائے کے ساتھ کھانے والا ٹوٹکا آسان محسوس کیا۔ سونف کو باریک پسوایا اور 1 بڑا چمچ گرم چائے کے ساتھ لیا تو فوری طور پر شدید کھانسی کو آرام آ گیا، الحمدللہ۔ شادی کے بعد طبی فوائد پانے کا آزمودہ ٹوٹکا۔ عبقری کی شورا افواہ کتاب میرے طبی رازوں کا خزانہ سے یہ ٹوٹکا میں نے شادی کے فوراً بعد آزمانا شروع کر دیا، تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس طبی فوائد سے پالے جائیں۔ لیکن ظاہری طور پہ جو اس کا فائدہ نظر آئے، اس سے غربت کے لمحات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹکا جس سے بہت فائدہ پایا وہ یہ تھا، ہوا شافی، الائچی اور میتھری ہم وزن لے کر کوٹ لیں، ہر کھانے کے بعد 1 چمچ لیں۔ گرمیوں میں ہاتھوں پر پسینہ آئے تو۔ میری بیوی کو ہاتھوں اور پاؤں پر گرمیوں کے موسم میں بہت پسینہ آتا تھا، شاید ایسے لگتا تھا جیسے پانی سے دھو کر آئی ہو۔ عبقری رسالے سے مجھے یہ ٹوٹکا ملا کہ الائچی اور میتھری ہم وزن لے کر پیس لیں، صبح اور شام 1 چمچ استعمال کرنے سے پسینہ آنا بند ہو گیا۔ شادی کے بعد موٹاپا آئے تو یہ نسخہ آزمائیے۔ میری شادی سے پہلے بھی کافی پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، شادی کے کچھ عرصہ بعد مزید نکل آیا۔ اس سلسلے سے عبقری میگزین کے کافی ٹوٹکے آزمائے، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ کتاب مجھے شفا کیسے ملی کے مطالعے کے دوران موٹاپے کے متعلق کچھ ٹوٹکے دیے۔ اس میں دیسی اجوائن کو کھانے کے فوراً بعد استعمال کرنے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ میرا ذہن فوری طور پر اس ٹوٹکے پر کلک ہوا اور پہلے تو تھوڑی مقدار میں استعمال کیا اور پانی کے ساتھ کھانے کے فوری بعد استعمال کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ مقدار بڑھا دی۔ اس ٹوٹکے سے فوری طور پر نکلا ہوا پیٹ اور ویٹ میں کافی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اب یہ ٹوٹکا جاری ہے، اس کے فوائد روز بروز حاصل ہو رہے ہیں۔
नाफ, नाक और मगज में तेल लगाना। अबकरी पब्लिकेशन की किताब मेरी तिब्बी राज़ों का ख़जाने से ये टोटका मिला कि नाक में वैसलीन या कोई भी तेल लगाने से होंठ नरम होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि नाक ने सांस लेना शुरू कर दिया है। नाक में वैसलीन लगाने से डस्ट एलर्जी नहीं होती। नाक में सांस भी सही तौर पर रवां दवां होता है। जब ये टोटका पहली बार मगज में तेल लगाया तो मेरा कब्ज़ का दरीना मसला था वो भी हल हो चुका था। अब जबकि मैं पखाना सही तौर पर ना आ रहा हो तो सरसों के तेल की मकद पर अच्छी तरह मालिश करता हूँ और पखाना खुल कर आ जाता है। दीमक का खात्मा। हमारे घर में काफ़ी अरसे से दीमक मौजूद है। अब जहाँ से भी निकलती है हमने पानी वाले शावर में मिट्टी का तेल भरा हुआ है, वहीं पर इसका स्प्रे कर देते हैं तो दीमक फ़ौरन मर जाती है। कुछ अरसे तक सुकून मिल जाता है। तालों में रवानी। किताबों में शफा कैसे मिली, एक टोटका आजमाया, फौरी नतीजा पाया। दराजों के तालू जो कि बारिश या पानी लगने से जाम हो जाते हैं, इनको मिट्टी का तेल का स्प्रे करने से रवां हो जाते हैं। जी ये कोई मुफीद टोटके थे जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी अगले पेज का टॉपिक है बहनोई ने बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मेरी बहन की सोने की अंगूठी गुम गई थी। मेरे बहनोई ने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अंगूठी अपने घर वालों को दे दी है। इन दोनों हमारे घर पेंट हो रहा था तो बहनोई को लगा कि बहन ने अंगूठी हमें दे दी है। मेरी बहन बहुत परेशान हुई। बहन ने या कहारों का पानी वाला अमल किया। तवज्जो के साथ अमल करते ही चंद दिन ही गुजरे कि घर का एक नौकर बहन के कदमों में गिर गया और माफ़िया मांगने लगे, मुझे माफ़ कर दे, किसी चीज़ ने मुझे जकड़ा हुआ है, मैंने अंगूठी उठाई थी, अंगूठी बेच दी, मुझे माफ़ कर दें। इस अमल की बरकत से हर चीज़ सामने आ गई। चोर ने खुद अपनी चोरी कबूल की। दूसरा तजर्बा, घर में जब लड़ाई होती मैं ये आयत पढ़ती जो कि लिखी है, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। लड़ाई इसी वक्त ख़त्म हो जाती। तीसरा अमल, जब भी जहन में कोई बुरे ख्यालात आएँ, गुनाह जहन में आए तो इस वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, ख्याल ख़त्म हो जाते हैं। शौहर मेहरबान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर आज तक मेरी नहीं बनी। आपने मुझे एक वजीफ़ा दिया था कि हर नमाज के बाद 3 तस्बीहात अल्लाह अकबर पढ़नी है। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। शौहर के रवैये में तब्दीली आना शुरू हुई और नज़र उतारने के लिए मैंने 11 काली मिर्चों पर या लतीफ़ू या वदूदू पढ़कर मिर्चें जलाई थी। यह अमल 41 दिन करना है। मैंने ये अमल अबकरी से पढ़ा था। मेरे शौहर इस अमल से मुझ पर और भी ज़्यादा मेहरबान हो गए। दूसरा अमल, जो बच्चे ज़िद करते हैं, बुरे कामों में मुब्तला रहते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, इनका कहना नहीं मानते, इनके लिए एक अमल है, 100 बार या मानियो, 100 बार या कहारू, 70 बार या शहीदों पढ़कर फूंक मारें। यह अमल बीवियाँ अपने शौहर पर भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह बच्चों की नाफरमानी ख़त्म हो जाएगी। अगला टॉपिक है जाम की बीवी घर छोड़ गई, इससे ये अमल बता दीजिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपकी सेहत, ज़िंदगी और लंबी उम्र अता फ़रमाए। आपकी हमारी जान है, आपकी हमारी शान है। बहुत से लोग क्या लाखों करोड़ों मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ हाल बता रहा हूँ। आम से बहुत कुछ सीखा और बहुत कमाया। कमाने वाले से मुराद रुपए नहीं। आपने एक वजीफ़ा बताया था, वाला सोफ़ा युती का रब्बू का फ़तरजा। कसम खाकर कहता हूँ कि आपकी वजह से मैंने इस वजीफ़े से बहुत कुछ पाया कि बता नहीं सकता। यहाँ 2 बातें ज़रूर करूँगा। मले में बाल काटने वाले हजाम का मसला था। इसकी बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई। 2 से 3 माह हो गए। मुझसे कहने लगे कि मेरी सास बहुत सख्त मिजाज है। बीवी कहती है कि तुम अपना पेशा छोड़ दो। कहने लगे मैं ये पेशा छोड़ूंगा तो मैं क्या काम करूँगा। और वो सार रोता जाता था। मैंने दिलासा दिया कि तुम ये एक आयत का वजीफ़ा बताता हूँ, वो पढ़ लो। उसने कहा मैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी तरफ से ये वजीफ़ा 21 दिन या 41 दिन तक करता हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना आना। मैंने इसी दिन से ये वजीफ़ा शुरू किया। 21 दिन गुजर गए, वो मुझे मिला तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। मैंने दिलासा दिया कि 41 दिन बाद फिर मुझे मिलना। फिर मेरी 41 दिन बाद से मुलाकात हुई तो वो बहुत खुश था, मुझसे लिपट कर शुक्रिया अदा करने लगा और कहा कि जो काम में रुकावट थी वो ये थी कि इसकी बीवी ने कहा था कि मैं अलग घर हो। अब इसने मुझसे कहा कि दुआ करें यह मामला भी हल हो जाए। इसने कमेटी डाली और 2 जगह पर 60,000 की थी। इसकी कमेटी निकल आई और कहने लगा कि आप इस कमेटी पर दम करके सूरह कौसर वाला वजीफ़ा इन पैसों पर फूंक दें। मैंने इससे कहा कि तुम भी सूरह कौसर का वजीफ़ा करो। कहने लगा नहीं कर सकता। फिर मैंने दुरूद शरीफ का वजीफ़ा बताया।
بس تم دن میں 5 مرتبہ تقریباً 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان پیسوں پہ دم کر دیا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنا الگ کمرہ بنا رہا ہے، بہت خوش ہے۔ اور میں نے خود سورۃ کوثر کا وظیفہ صبح شام 129 مرتبہ پڑھ کر برکت والی تھیلی پہ پھونک ماری، میری تنخواہ بڑھ گئی۔ روزانہ سورۃ کوثر والا وظیفہ جیب میں پر پڑھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، کمالات ہی کمالات ہیں۔ بسم اللہ تعویذ اللہ کے اوپر اور بے سین میم کو 19 دفعہ لکھ کر بیٹیوں کے گلے میں لٹکایا، الحمدللہ زبردست ہے۔ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ پریشانی تنگ دستی جھگڑے صرف 3 دن میں ختم، سر سے پریشانیوں کا انبار اتر گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ پریشانیوں کا انبار لیے تسبیح خانے کا رخ کیا، جمعرات کو تسبیح خانے پہنچا، آپ کی محفل سنی تو پریشانیوں میں امید کی کرن نظر آئی۔ 3 دن تسبیح خانے ہونے والی چلے میں شرکت کی، اعمال کیے، وظائف کیے، جس کی بدولت مجھے حوصلہ ملا، اور میرے حالات ایسے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا تھا کسی کو۔ تسبیح خانے آ کر دعائیں کی، اللہ پاک نے تمام پریشانیاں کم کر دیں، وسوسوں سے نجات مل گئی، اور اس کی بدولت مجھے نئی طاقت ملی۔ 3 دن تسبیح خانے میں گزارنے کے بعد گھر آ گیا، گناہوں سے بچنا، شکر گزاری کرنا آ گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اب کے لیے رسالہ گزشتہ 3 سال سے پڑھ رہا ہوں، اس میں 3 دن تسبیح خانے میں قیام کرنے کے بارے میں پڑھا، سوچا جانا چاہیے، گھر سے بستر وغیرہ لے گیا، تسبیح خانے پہنچا، 3 دن تسبیح خانے میں قیام کیا، اور یہاں پہ ہونے والے اعمال وظائف دل جمعی سے شرکت کی۔ یہاں آنے سے مجھے گناہوں ناشکریوں کے متعلق شدید احساس ہوا اور مجھے ندامت نصیب ہوئی۔ پختہ ارادہ کیا آئندہ گناہوں سے بچنا اور ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے جتنا دیا اس پہ صبر شکر کرنا شروع کیا۔ اب تو اگر خالی گلاس میں بھی پانی پیتا ہوں تو پانی پینے کے بعد فوراً شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ سبق مجھے تسبیح خانے سے ملا۔ عبادت میں خشوع اور خضوع نصیب ہوا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں تقریباً 6 سال سے آپ کی جمعراتوں کے ہونے والے محفل میں رہا ہوں۔ آپ کی محفل سننے سے میرے اندر کافی روحانی تبدیلی آئی ہے۔ اب نماز میں رکوع سجود لمبے کرنے کو جی کرتا ہے، دل کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت کرتا رہوں۔ تسبیح خانے میں ہونے والے 3 دن کے روحانی چلے شرکت کی میری عبادات میں نکھار ہے، جی چاہتا ہے کہ ایک قیمتی لمحے سے روحانی فائدہ حاصل کروں۔ ہفتے کے روز ظہر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہا تھا کہ مجھے نیند کا غلبہ ہوا۔ اسی دوران مجھے اپنی والدہ بالکل سامنے پایا، اور جو کہ پہلے کبھی اتنے واضح نظر نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی دو۔ میری والدہ کو فوت ہوئے 20 سال کا سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جائے نماز کا مٹی کا پیالہ، کوڑا پیالہ اور خوشبو، بس یہی خوشحال زندگی کا راز ہے۔ چلہ جمعرات اثر سے شروع ہوگا اور اتوار ظہر تک اختتامی دعا ہوگی۔ تسبیح خانے میں ہر ہفتے 3 دن کا چلہ کے معمولات، 7 روحانی پیکج، جادو، بندشیں، بیماریاں، مشکلات ختم۔ اور یہ ہے کہ تسبیح خانے میں 3 دن گزار گیا، جو خوشحال ہے اس کی مرادیں پوری ہو سکی، بیماریاں ختم، روگ ختم، بندشیں ختم۔ اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں، یہ ان کا طرف سے ابکری والوں کی طرف سے ایک پیغام ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ نمبر 1 ہے پرانا سوٹ عمرہ لائیں، جادو جنات اسیب ختم۔ تالا کے عمل سے ہر بندش کھل گئی، ایک چھوٹا نیا تالا چابی لائیں، اس کا خاص عمل ہوگا، گھر جا کے کھولیں، تمام بندشیں ختم۔ نمبر 3 بے اولادی ختم، انشاءاللہ بیٹا ہوگا، 3 عدد آلو عمرہ لائیں، اولاد نرینہ اور بانجھ پن کے خاتمے کے لیے آلو پر عمل کروایا جائے گا، گھر جا کے بتائی گئی ترتیب سے استعمال کریں۔ نمبر 4 ہے کروڑ پتی کا روحانی نسخہ، شکر، ٹوٹا، چاول، باجرہ تینوں مکس کر کے ایک ڈبے میں لائیں، کسی ڈبے میں لانا ہے، شاپر میں نہیں لانا، غربت، تنگ دستی، بے روزگاری اور اس پر آخری باکمل عمل کروایا جائے گا۔ نمبر 5 پہ ہے آئیے کامیاب استخارہ کیجیے، استخارے کے لیے ایک عمل کروایا جائے گا، ہر کام کا نفع نقصان آپ کے سامنے کھل جائے گا، جاگتی آنکھوں سے دیکھیں۔ نمبر 6 گھریلو جھگڑے ناچاکیاں واقعی ختم، گھریلو جھگڑے میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم و شدید محبت کے لیے تویز ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے عمل ہوگا، جس کے بعد تویز کا جلا دیا جائے گا، جیسے تویز چلے گا آپس کے جھگڑے اور نفرتیں بھی چل جائیں گی۔ نمبر 7 پہ جائے نماز مٹی کا کوڑا پیالہ اور خوشبو عمرہ لائیں، ہر قسم کی حاجت اور مشکل کو فوری حل کے لیے نماز مٹی کے پیالے اور خوشبو پر عمل ہوگا، گھر جانے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ گزشتہ چلے کا نورانی دسترخوان، گزشتہ چلے میں آنے والے مرد و خواتین اجتماعی طور پر یا حفیظو 2,25,000، درود شریف 2,10,000، یا اللہ یا سلامو 2,35,000 اور یا قہارو 2,35,000 مرتبہ، 2,60,000 مرتبہ سورہ اخلاص 3 دن میں اجتماعی پڑھا ہے۔
یہ تمام عملیات جو 3 دن میں کیے جاتے ہیں اور جو کروائے جاتے ہیں عمل، وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ میری ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیا کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔